ایک بار مفتی صاحب سمجھا رہے تھے کہ نماز کی طرز کی محنت، کہ جس کام میں لگنا ہے اسی کام میں لگنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کام میں نہیں لگنا۔ جو کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز کو دل سے نکال کر نماز پڑھنی ہے۔ کسی دوسرے کام میں لگنا ہے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اسی کام میں لگنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کام میں نہیں لگنا۔ تو اس ضمن میں مفتی زین العابدین صاحب نے ایک قصہ بیان فرمایا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گئے ترک ایمبیسی کے اندر، اور ترکوں نے بڑی صدیوں تک حکومت کی، بڑی جاندار، بڑی شاندار ان کی معاشرت رہی۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم جب ایمبیسی کے اندر گئے تو وہاں ریسپشن پر بندہ تھا، اس سے ہم نے پوچھا کہ جی ایمبیسڈر صاحب موجود ہیں؟ تو اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، خالی ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا کہ جی آپ وہاں تشریف رکھیں ویٹنگ روم میں، اور ایمبیسڈر صاحب ابھی نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں چلے گئے، بیٹھ گئے وہاں ویٹنگ روم میں۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ ترک تو بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے جاندار قسم کی ان کی معاشرت، سب کچھ، تو یہ کیا کہ اس بندے نے ہمیں دیکھا نہیں، کوئی اس طرح دیکھ کر بات نہیں کی، بس یہ کہا کہ ایمبیسڈر صاحب نے بس ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں ویٹنگ روم سے میں اس کو دیکھتا رہا تو دیکھا کہ اس کے سامنے کچھ لائٹس ہیں، بس وہیں پر نگاہ جمائی ہوئے ہے۔ مختلف لائٹس ہیں، مختلف کمروں کی ہیں غالباً، جو افسران وہاں پر مختلف کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس کمرے کے افسر کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو لائٹ کے ذریعے سے پیغام پہنچ جاتا، یہ فوراً وہاں سے اٹھتا اور جا کر جو بھی کام ہوا رہے کر کے وہیں آ کر بیٹھ جاتا اور پھر وہیں بورڈ کی بورڈ دیکھنا شروع کر دیتا۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا سب کچھ اسی کام کے اندر ہے کہ میری اس کام کے اندر کوتاہی نہ آئے۔ اور کہتے ہیں اسی دوران اس کی چائے آئی، بسکٹ وغیرہ آئے تو وہ تھوڑا بسکٹ دیتا تھا، چائے پیتا تھا، لیکن جب دوبارہ وہ کوئی لائٹ آن ہو جاتی تو وہ بسکٹ چائے چھوڑ کے اور وہ کام کر کے پھر دوبارہ آ کر وہاں پر کام کو شروع کر دیتا تھا۔ تو اس پر مفتی صاحب نے فرمایا یہ ہے نماز کی طرز کی محنت، کہ جس کام میں لگا جائے اسی کام میں لگا جائے۔ آپ نماز میں لگے ہیں تو سب کچھ کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں نماز کی طرف، تو اپنا دل دماغ بھی سارے کاموں سے نکال کر آپ نے اس کے اندر لگانا ہے۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا ایک دفعہ آئے اور انہوں نے وہاں بیٹھے تھے مذاکرے کے اندر، تو دیکھو جی کہ جب بھی بندہ باہر سے آتا ہے اور وقت نہیں دیتا، مثال کے طور پر مسجد میں آیا ہے اور جلدی جلدی وضو کیا، جلدی نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل گیا، سکون نہیں ہے، کوئی وقت بریک کا تھوڑا نہیں آیا مسجد میں، تو اس کی مثال انہوں نے دی کہ یہ چھت کے اوپر پنکھا ہے، اس وقت تو بند تھا، تو انہوں نے یہ پنکھا چلاؤ، پنکھا چلایا گیا تو پنکھا تیز انہوں کا بند کر دو، بند کر دیا گیا، تو کہا جی بند ہو گیا، دیکھو وہ چلنا بند ہو گیا، نہیں
کافی دیر تک اس کے بعد بھی چلتا رہا. کہ یہی مثال ہے کہ جب انسان اچانک بیٹھ جاتا ہے دوڑتا دوڑتا اپنے کسی شعبے کو چھوڑتا ہے، کسی کام کو چھوڑتا ہے، تو ابھی وہ ریل اس کی چل رہی ہوتی ہے، اور جلدی اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، جلدی سے بھاگ گیا. ابھی وہ باہر کی ریل چلنی بند نہیں ہوئی اور یہ نماز 10-15-20 منٹ میں سارے کام کر کے واپس چلا گیا. وہ ریل چل ہی رہی تھی اور دوبارہ جا کر اس کام میں لگ گیا. تو اس نماز سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نماز تو اس نماز سے فائدہ ہوگا کہ جس کے اندر دل دماغ اللہ کی طرف ہو. اس لیے مفتی فرماتے تھے کہ سب کچھ کو چھوڑا ہے، سب کچھ کے دھیان کو بھی چھوڑنا ہے. اس نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. اللہ بہت ہر حال میں دیکھ رہا ہے اس بندے کو. تو یہ استحضار اس بات کا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوں، اس کی بندگی میں نے کرنی ہے، اس کا استحضار میرے دل کے اندر ہو، اس کے وجود کا استحضار میرے دل دماغ کے اندر ہو، اس کی عظمت میرے دل کے اندر ہو. عظمت ہوگی تو اس کی پھر باتوں کی بھی عظمت ہوگی، اور عظمت نہیں ہوگی تو پھر کیا عظمت ہوگی اس کی باتوں کی. اس لیے یہ چیز بنتی ہے محنت سے. بغیر محنت کیے ہوئے اگر آپ کہیں کہ یہ چیز بن جائے، میری نماز بن جائے، میرا ذکر بن جائے، میری تلاوت بن جائے، میرے اعمال بن جائیں، تو یہ ناممکن ہے. دنیا کی ہر چیز بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اسی طرح اعمال بھی بنانے پڑتے ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر بعض مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے دین پہنچانا مقصد ہے، دین سیکھنا سکھانا مقصد ہے. اسی طرح اپنے اعمال کو جاندار بنانا بھی مقصد ہے. یہ کلمہ نماز کی محنت ہے. کلمہ نماز بن گیا تو سب کچھ بن گیا، اور کلمہ نماز نہ بنا تو کچھ نہ بنا.